الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے خطبے میں ہم نے واقع رجی سے متعلق بقیہ باتیں سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ اسی سے متصل ایک بات کرتے ہوئے آئندہ دوسرے واقعے کی طرف آج کے اس خطبے میں ہم بڑھتے ہیں۔ ادھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کفار کو، قریشیوں کو، مشرکین کو یہ خبر ملی کہ وہاں پر حضرت عاصم بن ثابت کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی تھے اور اپنی تلوار کا جوہر میدان بدر اور میدان احد دونوں میں دکھا چکے تھے اور بہت سارے مشرکین کو سپرد جہنم کر چکے تھے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی انتقام کا جو جذبہ تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا اس سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ عاصم بن ثابت کو اگر قتل کر دیا گیا ہے، وہ جہاں بھی ہیں، ان کی باڈی جہاں بھی ہے، حضرت عاصم بن ثابت کی اس باڈی کو ڈھونڈو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت کی باڈی کو، ان کی لاش مبارک کو، ان کے جسم کو ڈھونڈا جائے اور ڈھونڈ کر ان کے سر کو یا پھر ان کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہمارے جذبہ انتقام کی تسکین ہو۔ تو اس طرح سے حکم دیا گیا۔ بہت سارے لوگ مکہ سے نکلے، مکے سے بہت سارے لوگ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ایگزیکٹلی اس مقام پر، اس رجی کے مقام پر جہاں پر صحابہ کے اوپر حملہ ہوا تھا، جہاں پر صحابہ اکرام کو ختم کر دیا گیا تھا، صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا تھا، وہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے، بخاری کی حدیث ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ مِثْلَ الذُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، اللہ رب العالمین نے بھی شہد کی مکھیوں کے غول کو بھیجا۔ شہد کی مکھیوں کا ایک غول آیا، بہت ساری شہد کی مکھیاں، بہت ساری آ کر حضرت عاصم بن ثابت فَحَمَتْهُ مِن رُسُلِهِمْ، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جہاں پر تھا، وہ شہد کی مکھیوں کا غول آ کر پوری طرح سے ان کے اوپر چھا گیا، پوری طرح سے چھا گیا، کور کر لیا، اور وہ لوگ وہاں پر آئے، ڈھونڈتے کے ڈھونڈتے رہ گئے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم انہیں نہیں ملا، یہاں تک کہ انہوں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن فَحَمَتْهُ مِن رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَن يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا،
وہ لوگ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے کسی حصے کو کاٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے، پہچان بھی نہیں پائے، شہد کی مکھیوں کو سمجھ کر وہاں سے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کی حفاظت فرمائی، ان کے موت کے بعد بھی، یعنی ان کے جسم کو کاٹنے سے اور ان کے جسم کی اس طرح سے بے حرمتی کرنے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت زندگی میں بھی کرتا ہے اور ان کی زندگی کے بعد بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا۔ یہ اسی حدیث کے مزید چند صدریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ خیر، یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا۔ اس واقعے کو واقعہ رجی کا نام دیا جاتا ہے اور مشہور واقعہ ہے سیرت طیبہ کا۔ بڑے عجیب اتفاق کی بات ہے، اسی مہینے بالکل سائملٹینیسلی، اسی مہینے غزوہ احد کے بعد یہ جو واقعہ رجی کا معاملہ پیش آیا ہے، بالکل ایگزیکٹلی سائملٹینیسلی اسی وقت ایک اور معاملہ بھی چلا ہوا ہے، اور وہ پوری سیرت طیبہ کا اگر میں کہوں سب سے زیادہ دردناک اور سب سے زیادہ المناک سانحہ ہے تو مبالغہ نہ ہوگا، اتنا بڑا واقعہ پیش آتا ہے بالکل اسی مہینے۔ یہاں تک کہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں واقعات کی خبر ایک ساتھ ملی ہے، ان دونوں واقعات کی خبر، ان دونوں سانحات کی اور ان دونوں مصیبتوں کی جو خبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ پہنچی ہے۔ ایسے یہ دو واقعات پیش آئے، اس کے اندر ایک تو واقعہ رجی کے نام سے پچھلے 2-3 خطبوں سے آپ سن رہے ہیں، ایک اور جو واقعہ اس کے اندر پیش آیا، چلیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت بڑا واقعہ پیش آیا، بخاری مسلم کے اندر اس سلسلے میں روایتیں کلیئرلی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو براء نامی ایک سردار نجد علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجاز کا علاقہ تھا، اسی طرح سے ایک بہت بڑا علاقہ، ایک اسٹیٹ کہہ لیجئے، نجد کا ایک بہت بڑا سردار ابو براء مالک ابن عامر غالباً اس کا نام ہے، ابو براء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، بہت بڑا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی، دعوت دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں اس تک پہنچائی۔ اس کا دل دین کے لیے نرم ہو گیا، اس کا قلب دین کے لیے نرم ہو گیا، اس کا دل دین کے لیے نرم ہو گیا بہت زیادہ۔ وہ قریب تھا کہ اسلام لاتا، لیکن اس نے اسلام نہیں لایا، بلکہ پوری طرح سے اس کا دل نرم ہوا، بہت زیادہ نرم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، آپ علیہ السلام کی دعوت سے بہت متاثر ہوا، اور اس آدمی کے اندر خیر کا پہلو اجاگر ہوا۔ اور اس نے یہ کہا، ابھی اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے یہ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ نجد کا علاقہ کتنا بڑا ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اور وہ لوگ آپ کی دعوت سے محروم ہیں، وہاں تک آپ کی دعوت پہنچی نہیں ہے، آپ کے اصحاب پہنچے نہیں ہیں، وہ لوگ دعوت اسلام سے، دعوت توحید سے محروم ہیں۔ کیوں نہیں آپ ایسا کرتے کہ آپ میرے ساتھ آپ کے صحابہ کو بھیجیں، مبلغین کو بھیجیں، دعوت دینے کے لیے آپ میرے ساتھ انہیں بھیجیں، میں انہیں لے جاؤں گا اور اسلام کو وہاں پر متعارف کراؤں گا ان لوگوں کے ذریعے، ان لوگوں کو وہاں پر پھیلا دوں گا، نجد کے اور اطراف و اکناف کے جتنے بھی چھوٹے بڑے قبائل ہیں وہاں پر آپ کے ان مبلغین کو پھیلا دوں گا، ان کے ذریعے آپ کی دعوت کا تعارف بھی ہو جائے گا اور اسلام وہاں پر داخل ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا ابو براء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز تو بہت اچھی لگی، یقیناً نجد تک اسلام کی دعوت ابھی پہنچ نہیں پائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز تو بڑی اچھی لگی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندیشے کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اہل نجد سے سیف محسوس نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات سے خوف ہے مجھے کہ کہیں میرے صحابہ کو تو اہل نجد نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ابو براء نے کہا انا جار لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کی ذمہ داری میں، چونکہ وہاں کا بہت بڑا سردار ہوں، وہاں پر میری بات کا اثر ہے، میری ذات کا رسوخ ہے، تو آپ میرے ساتھ اپنے صحابہ کو بھیج دیجئے، انا جار لہم، میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں انہیں امان دیتا ہوں، میں ان کا ذمہ لیتا ہوں۔ یہ عرب میں چھوٹی بات نہیں تھی، اتنا بولنا آج کے دور کے اندر، یہ پیپر یہ کرنا، سائن کرنا، وہ بانڈ لانا، یہ ڈاکیومنٹ کرنا، یہ کر کے بہت تب جا کر کسی کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کے اندر ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں اگر کوئی اتنا کہہ دیتا تھا کہ میں اسے امان دیتا ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے اپنے ذمے میں لے لیتا ہوں، یہ بات معمولی نہیں تھی۔ تو ادھر ابو براء نے کہا
کہ میں آپ کے صحابہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ان کی سیفٹی کی ذمہ داری لیتا ہوں، چونکہ میں بہت بڑا سردار ہوں، میرا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اسی لیے آپ کے صحابہ کو کچھ نہیں ہوگا، اس بات کی گارنٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیتا ہوں، آپ اپنے صحابہ کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اندیشہ تھا، جو خوف تھا، وہ ختم ہو گیا، چونکہ اتنا بڑا سردار ان کے سیکیورٹی کی گارنٹی لے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنصَارِ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنصَارِ، انصار کے 70 صحابہ اکرام، اللہ اکبر، کتنے؟ 70 منتخب صحابہ اکرام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں نسمیہم القراء، ہم انہیں قراء کہا کہتے تھے۔ کون صحابہ تھے یہ صحابہ کے اندر بہت بڑا مقام رکھنے والے صحابہ اکرام تھے، یہ قراء تھے، قراء۔ ہم لوگ، حضرت انس کہتے ہیں نسمیہم القراء، ہم ان صحابہ کو قراء کہا کہتے تھے، یعنی اتنے بڑے صحابہ تھے، قرآن مجید کے حفاظ تھے، قرآن مجید کے قاری تھے، قرآن مجید کے علماء تھے، بہت بڑے علمی صحابہ اکرام یہ تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم ان صحابہ اکرام کی بڑی احترام کرتے تھے اور انہیں قراء کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 70 صحابہ اکرام کو چن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، نسمیہم القراء۔ حضرت انس مزید کہتے ہیں کانوا یختطبون بالنہار ویصلون فی اللیل، یہ صحابہ کیسے تھے دیکھیے، قراء ہیں، علم والے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید کے قراء ہیں، بہت بڑے صحابہ اکرام ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کانوا یختطبون بالنہار، یہ لوگ دن میں لکڑیاں چنتے تھے، دن میں جنگلوں میں جا کر لکڑیاں چنتے تھے، لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ دیکھیے بخاری کے الفاظ ہیں، میں یہاں وہاں سے باتیں نہیں بتا رہا ہوں، دن میں لکڑیاں چنتے تھے، لکڑیاں چن کر اپنا گزارا کرتے تھے، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، اور رات میں پوری رات تہجد گزاری میں، پوری رات عبادتوں میں گزارتے، اتنے نیک صحابہ تھے۔ اللہ اکبر، یہ قراء بھی تھے اور محنت مزدوری بھی کرتے تھے، دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے۔ تو یہ جو مزاج ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر بالکل نہیں ہے۔ کوئی آدمی عالم ہے، کوئی قاری ہے، وہ دوسرا کام نہیں کرے گا، وہ دوسرا کام نہیں کرے گا، اس کا یہ مزاج بن گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ عالم ہیں، آپ قاری ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے ہنر سیکھیے، دوسرے علوم حاصل کیجئے اور اپنے معاش کے دوسرے تیسرے ذرائع بھی جمائیے۔ صرف قرآن کی بنا پر، صرف امامت کی بنا پر اپنے ارننگ کا سورس بنانا ٹھیک ہے، اپنی جگہ اسے جائز کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ پسندیدہ بھی چیز نہیں ہے، جس طرح کا آج معاشرے کے اندر، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کی نشاندہی کی ہے، اس کی طرف بھی توجہ جانے کی ضرورت ہے کہ بہت بڑے بڑے اجتماعات جس کے اندر مقررین جن کی فیس 1 لاکھ روپے، 80,000 روپے، 70,000 روپے، ہم نے نارتھ انڈیا کے بارے میں سنا، نارتھ انڈیا کے بارے میں ایک بہت بڑا مقالہ آیا تھا، وہ میں نے پڑھا تو دیکھا ایسے پسماندہ علاقے، ایسے پسماندہ علاقے جہاں پر لوگوں کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، جہاں کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر لوگ پیروں میں جوتیاں نہیں پہنتے، اتنے غریب ہیں، لیکن بڑے بڑے اجلاس، بڑے بڑے شامیانے، بڑے بڑے اجلاس، اور وہاں کو جو اہل علم کو بلایا جاتا ہے ان کی فیس 80,000، 70,000، 90,000 روپے، اور اس کے اندر بھی بارگیننگ ہوتا ہے اور بہت بڑی رقم دے کر اہل علم کو بلایا جاتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اسے پوری طرح سے اس سیکٹر کو کمرشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پوری طرح سے کمرشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حق ہے اہل علم کا، انہیں آپ جتنا چاہیں اتنا دیں، لیکن ان کا مزاج ایسا نہیں بننا چاہیے کہ وہ اماؤنٹ کوٹ کرنے لگ جائیں، وہ اماؤنٹ ڈکٹیٹ کرنے لگ جائیں، وہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے لگ جائیں، اتنی فیس ہوگی، اتنا یہ ہوگا، اتنا وہ ہوگا۔ یہ اس مزاج سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میری باتوں کو جتنا میں نے کہا ہے اتنا ہی لیا جائے، اس سے بہت زیادہ افراط و تفریط کر کے باتوں کو نہ لیا جائے، جتنا کہا گیا ہے اتنا باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ خیر، تو یہاں پر یہ صحابہ تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت غریب صحابہ، بہت غریب، یہ صفہ والے تھے، چبوترے والے لوگ، ان کے اپنے گھر بھی نہیں تھے، اتنے غریب صحابہ اکرام تھے، لیکن کانوا یختطبون بالنہار ویصلون باللیل، یہ قراء صحابہ اکرام تھے، دن بھر لکڑیاں چنتے تھے، لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے، رات میں نماز پڑھتے تھے، اتنے پیارے صحابہ اکرام تھے، سبحان اللہ۔ ایسے پیارے 70 صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر کے ابو برا کے کہنے پر بھیج دیا۔ تو ان کے ساتھ حضرت حرام ابن لحیان، حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت سلیم کے بھائی ہیں۔ حضرت سلیم کے بھائی بولے تو حضرت انس کے کیا ہوئے؟ ماموں ہوئے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہوئے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر حدیث، مسلم وغیرہ کے اندر بھی ہے۔ تو حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 70 صحابہ میں ہیں۔ اسی طرح سے ان 70 صحابہ اکرام کے جو امیر تھے وہ حضرت منذر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ اکرام پر امیر مقرر کیا۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے، اسی طرح سے وفود کو اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی بھیجتے تو ان پر امیر اللہ کے نبی مقرر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ان کا امیر مقرر کیا، اور اس کے اندر حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ صحابہ اکرام گئے، ابو برا کی گارنٹی پر گئے، تو یہ لوگ بئر معونہ تک پہنچے، اور اس پورے واقعے کا نام بھی واقعے بئر معونہ ہی ہے، یاد رکھیں اسے، واقعہ بئر معونہ، بئر بولتے ہیں کنویں کو، معونہ کا کنواں، بئر معونہ، وہاں پر یہ سارے لوگ پہنچے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر بھی تھا ان کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر بھی تھا، اور ادھر سے ابو برا نے ان کو امان بھی دے رکھی تھی، ان کی ذمہ داری بھی لی ہوئی تھی۔ تو وہاں کا جو بہت بڑا سردار تھا، عامر بن طفیل اس کا نام تھا، عامر بن طفیل کے پاس حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا لیٹر دے کے بھیج دیا گیا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، ہم لوگ یہاں پر دین اسلام کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کا مہمان، ہم آپ کے ہیں، اور اسی طرح سے ابو برا نے ہمیں امان بھی دی ہے، ہم اس کی ذمہ داری پر آئے ہیں، لہٰذا ہمیں یہاں پر مہمان نوازی ہماری ہو، یعنی ہمیں یہاں پر جگہ فراہم کی جائے تاکہ ہم یہاں پر گھوم کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط تھا۔ تو حرام ابن ملحان اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے دربار میں گئے، ادھر صحابہ اکرام ہیں، ادھر صحابہ اکرام ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حرام ابن ملحان کا لیٹر اس نے دیکھا بھی نہیں، اسے معلوم تھا کہ ابو برا نے انہیں امان بھی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر بھی ہے، اور اوپر سے اس زمانے میں بھی اسلام کو تمہیں بازو رکھو، اسلام کی تعلیمات بعد میں۔ پہلی بات، اس زمانے کا رواج تھا اور آج بھی ہونا چاہیے، یہ جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں، ایلچی ہوتے ہیں، کسی حکومت کی طرف سے آئے رہتے ہیں، ان کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ رول تھا، اور آج بھی یہ رول ہے کہ کسی ملک کا ایلچی اگر جاتا ہے، کسی ملک کا ایمبیسڈر اگر جاتا ہے، چاہے ان دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں تعلقات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہی کیوں نہ چل رہی ہو، لیکن یہ جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، یہ ایلچی جو ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہ رول ہے، یہ آج بھی ہے، یہ تب بھی تھا، اسلام کی تعلیمات سے پہلے یہ معاملہ تھا، کبھی بھی اس طرح کے ایمبیسڈر کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، سب سے پہلی یہ بات۔ دوسرا یہ کہ ان کے بہت بڑے سردار نے، ابو برا جس کا نام ہے، اس نے خود انہیں امان دی ہوئی ہے، اس نے خود ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ ان دونوں باتوں کا علم ہونے کے باوجود جیسے ہی حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں گئے اور انہوں نے چاہا کہ اس خط کو پیش کریں، یہ آدمی یہاں پر انتظار میں اور گھات میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اپنے کسی سپاہی کو اشارہ کیا۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں کھڑے تھے، پیچھے سے آیا، آ کر پیچھے سے ایسا نیزہ مارا کہ سینے کے سامنے سے آ گیا، حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہائی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ پیچھے آ کر ان کے کندھوں کے درمیان، حدیثوں کے اندر ہے، کندھوں کے درمیان نیزہ مار دیا گیا، سامنے نیزہ آیا، سبحان اللہ، سامنے نیزہ آیا۔ اور اس کے بعد کی بات بڑی ایمان افروز ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ، اس کے علاوہ احادیث کی کتاب کے اندر سامنے سے نیزہ آتا ہے، سامنے سے نیزہ آتا ہے۔ معاملہ کیا ہوا ہوگا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ سامنے سے تو بخاری کے الفاظ ہیں، اس طرح سے خون سینے سے آنے لگا، خون اس طرح سے ہاتھ میں لگایا اور ہاتھ کو دیکھا، فَنَوَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، اس خون کو اپنے چہرے پر پوچھا اور اپنے سر پر پوچھا، اس خون کو اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر پوچھا اور کہا فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، سب کے سامنے۔ اور یہ اسلام، دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، لیکن ساری کی ساری زندگی ان کی پوری شخصیت دعوت تھی، تبلیغ تھی، ان کے اخلاق و کردار کا انہوں نے لوہا منوایا۔ جس دن دنیا سے گئے تب بھی اسلام کے علم کو بلند کیا، اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، لوگوں کی دلوں پر چھاپ چھوڑا۔ آج یہاں پر حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے خون کا پھوارا پھوٹ پڑا، ہاتھ میں اپنے خون کو لیتے ہیں، فَنَوَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، اپنے چہرے پر ملا، اپنے سر پر ملا اور کہتے ہیں
فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آخری الفاظ ہیں فزت. فزت کا مطلب فاز یفوز کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب ہو جانا. فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اتنا معلوم ہوا کہ غداری ہو گئی ہے، غداری ہو گئی ہے، لیکن آخری الفاظ ان کے یہی تھے. اتنا کہنا تھا. ادھر تو یہ ہوا. اب دوسرا، وہاں پر 70 کے قریب صحابہ کرام حضرت حرام ابن ملحان کا انتظار کر رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیا معاملہ ہوا ہے. وہ صحابہ وہاں پر ہیں. اتنے میں یہ اطراف و اکناف کے قبائل کو کنسولیڈیٹ کرنے میں لگ جاتا ہے. اطراف و اکناف کے قبائل کو کنسولیڈیٹ کرنے میں، جمع کرنے میں لگ جاتا ہے. لیکن بہت سارے قبیلے اس کی دعوت پر کوئی نہیں آتا. بہت سارے قبیلے نہیں آتے اس کی دعوت پر. کیوں؟ کیونکہ ان کے بہت بڑے سردار نے امان دی ہے. ان کے بہت بڑے سردار نے ذمہ لیا ہے ان 70 صحابہ کرام کا. بہت بڑے سردار تھے ابو برا، انہوں نے ذمہ لیا ہے. تو بہت سارے قبیلوں نے بیک آؤٹ کیا، انہوں نے بالکل شامل ہونے سے انکار کیا. لیکن بعض سرکش قبیلے تھے جنہوں نے عامر بن طفیل کا ساتھ دیا. بعض سرکش قبیلے، یاد رکھیں کون کون تھے. ایک تھا اسیہ، قبیلے اسیہ، قبیلے رعل، قبیلے زکوان اور قبیلے بنو لحیان. یہ 4 قبیلے تھے. قبیلے بنو لحیان، قبیلے اسیہ، قبیلے رعل. اس طرح سے یہ 4 قبیلے تیار ہوئے اور بہت ساری ایک لشکر لے کر، بہت تلواروں سے لیس ہو کر بئر معونہ کے پاس یہ صحابہ کرام جہاں مقیم تھے، جہاں پر یہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہاں پر آ کر یہ صحابہ کرام کو گھیر لیا. یہ کون صحابہ کرام؟ پڑھانے والے قراء صحابہ کرام، حفاظ تھے. یہ صحابہ کرام جنگجو صحابہ کرام نہیں تھے. حضرت حمزہ جیسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علم کے بھی شہ سوار تھے اور میدان جنگ کے بھی شہ سوار تھے. لیکن یہ صحابہ کرام پڑھانے والے صحابہ کرام تھے. قراء صحابہ کرام، حفاظ اور علماء صحابہ کرام تھے. اور کریم صحابہ کرام تھے، بہترین صحابہ کرام. آ کر چوپیر سے ان 70 صحابہ کرام کو بھیج لیا، گھیر لیا. اور صحابہ کرام نے ننگی تلواریں لے کر صحابہ کرام کے اطراف یہ لوگ گھر گئے. صحابہ کرام نے دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے ہم لوگ یہاں پر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. ما اردنا ایاکم، انہوں نے کہا ایاکم ما اردنا ایاکم، یہاں پر ہم تمہاری خلاف ورزی کرنے کے لیے، تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمہیں تعلیم و تربیت دینے کے لیے آئے ہیں. ہم لوگ یہاں پر جنگ و جدل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. انہوں نے کہا، لیکن اتنا کہنے پر بھی جو ہے انہوں نے صحابہ کرام پر حملہ کیا. صحابہ کرام نے اپنی طاقت، اپنے مقدور بھر ان سے لڑائی کی. صحابہ کرام ان کے سامنے جھکے نہیں اور اپنی طاقت اور اپنی ہمت اور اپنی مقدور بھر صحابہ کرام نے ان کے ساتھ لڑائی کی. لیکن یہ پورے کے پورے صحابہ کرام کو انتہائی شرمناک اور غداری کے ساتھ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو شہادت عطا فرمائی. تمام کے تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا. یہ تاریخ اسلام کا، سیرت طیبہ کا ایک انتہائی المناک واقعہ ہے، اور جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. صرف تاریخ کی کتابوں کے اندر نہیں، بلکہ بخاری اور مسلم کے اندر اس واقعے کے بارے میں بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی. اس واقعے کو واقعہ بئر معونہ کہا جاتا ہے. یہ سب صحابہ کرام کو یہاں پر شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے ان میں سے 2 صحابہ کسی حاجت کی وجہ سے پانی وغیرہ لانے کے لیے اس موقع پر تھوڑا باہر گئے تھے. 2 صحابہ. ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ یہ 2 صحابہ وہ تھے جن کا تعلق ان 70 سے تھا ہی نہیں، بلکہ یہ صحابہ تو تھے، مسلمان تو تھے، لیکن کہیں پر اونٹ چرا رہے تھے. 2 باتیں اس کے اندر ہیں. انہی 70 میں سے تھے، لیکن ان کو کسی ضرورت کے لیے بھیج دیا گیا تھا، اور جب یہ گئے تھے یہاں پر حملہ ہوا. یا پھر یہ صحابہ کرام کا تعلق ان 70 سے نہیں تھا، یہ دور کہیں اونٹ چرا رہے تھے، لیکن جہاں پر یہ تھے وہاں سے انہوں نے آسمان پر ولچرز کو اور گدوں کو اور پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا. جیسے ہی دیکھا، معلوم تھا صحابہ کرام کو جنگوں کا دور تھا، اس طرح سے پرندے آسمان پر اسی وقت جمع ہوتے ہیں جب قتال ہوا ہو، لاشیں ہوں. کلیئر تھا معاملہ، بالکل ثابت تھا ان کے لیے. تو غداری ہوئی ہے. ان کو معلوم ہوا یہ 2 صحابہ کرام جو وہاں پر تھے، غداری ہوئی ہے. یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے، بہت بڑی غداری ہوئی ہے. ان کو جیسے ہی معلوم ہوا، اللہ اکبر. وہاں پر یہ دونوں صحابہ تھے، ان کے اندر حضرت 2 صحابہ، ایک تھے حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت منذر بن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور اسی طرح سے ایک عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. 2 صحابہ ہیں. تو عمرو ابن امیہ نے کہا کہ ہمیں یہاں پر جانے کے بجائے، یہاں پر
جہاں پر قتال ہوا ہے، جہاں پر یہ قتل عام ہوا ہے، یہاں پر جانے کے بجائے ہمیں فوراً اللہ کے نبی کے پاس جانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دینی چاہیے۔ ایک نے کہا، دوسرے صحابی کرام جو انصاری صحابی تھے، حضرت منذر بن عقبہ ابن عامر، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے ہمیں جا کر یہاں پر سامنا دشمن کا کرنا چاہیے، ہمیں بھی دشمن کا سامنا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اسی طرح سے کامیاب ہو جائیں جس طرح سے یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی یہ خواہش تھی۔ تو ایسا جب انہوں نے کہا تو دونوں صحابہ کرام بہادر تھے، کوئی اس میں بزدل نہیں تھا، دونوں کے ایسا کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے۔ پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی ان گدوں کو آسمان میں منڈلاتا ہوا دیکھ کر، اور یقین ہو بھی گیا تھا ان کو کہ بہت بڑا معاملہ پیش آیا، یہ سب جانتے ہوئے یہ دونوں صحابہ کرام میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ وہاں پر ان دونوں کو پا کر خوب وہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منذر ابن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر شہید کر دیا جاتا ہے، وہیں پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور بچے یہ ایک صحابی اور، تو ان کو حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ جو عامر بن طفیل تھا، ان کا جو سردار تھا، اللہ کا دشمن، وہ انہیں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں کے اوپر ایک جان آزاد کرنا ہے، میری ماں کے اوپر، میری ماں نے نظر مانگی تھی کہ میں کیا کروں، ایک جان آزاد کروں، لہٰذا میں اس آدمی کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا گیا، بلکہ ان کی پیشانی کے اوپر کے تھوڑے بال کاٹ لیے گئے، وہ ان کا ایک ریچول تھا، اس طرح سے ان کی پیشانی کے بال کاٹ لیے گئے، اور میری ماں کی طرف سے میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں انہیں آزاد کرتا ہوں، انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ایک اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی خبر دوں۔ تو ایسا ہی ہوا، دو صحابہ تھے وہاں پر، ایک صحابی کی خواہش یہ تھی کہ وہ شہید ہو جائیں، ایک صحابی یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خبر دیں۔ ایسا ہی ہوا، وہ صحابی جو تھے حضرت منذر ابن عقبہ ابن عامر، وہ شہید ہوئے، اور یہ جو صحابی تھے حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے انہیں یہ موقع دیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر اس بات کی خبر دیں۔ تو اس طرح سے ہوا، یہ صحابی حضرت عمرو ابن عقبہ ابن عامر گئے، اور راستے میں ایک چھوٹا سا، یہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے، راستے میں ایک اور معاملہ پیش آیا۔ راستے میں کیا معاملہ پیش آیا، یہ جا رہے تھے، مقام قرقرہ نامی ایک مقام ہے، وہاں پر دو اور لوگ حضرت عمرو ابن عقبہ ابن عامر کو ملتے ہیں، یہ صحابی کو ملتے ہیں، عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو، اور اتفاق سے ان دونوں آدمیوں کا تعلق یہاں سے کس کے قبیلے سے ہے، عامر بن طفیل کے قبیلے سے، دشمن کے قبیلے سے، لیکن ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے، راستے میں ملے ہیں، تو ان کو غصہ ہے اور اپنے صحابہ اکرام کی جان کا بدلہ لینا ہے، غصہ بہت زیادہ ہے۔ تو ادھر ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے ہی ہو کر آ رہے ہیں، ان کو وہ بھی معلوم نہیں ہے، ان کو یہ بھی حضرت عمرو بن امیہ کو تلوار نکالی، دونوں کا کام تمام کر دیا، جبکہ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور اوپر سے معاملہ یہ تھا کہ ان دونوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے انہوں نے ذمہ بھی لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو معلوم نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طیش میں آ کر دونوں کا کام تمام کر دیا، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ان کا تعلق دشمن کے قبیلے سے ہے جس نے 70 صحابہ کرام کو بے رحمی سے شہید کر دیا، یہ اس طرح کی ایک فطری چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا، اللہ کے نبی کے پاس ان دونوں کو قتل کیا، اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارے کے سارے واقعے کی خبر دی، پورے کے پورے واقعے کی خبر دی۔ اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خبر اور وہ رجی کی خبر، دونوں خبریں اللہ کے نبی کو ایک ہی رات میں ملی، ایسا بھی کہا جاتا ہے، ایک ہی مہینے میں یہ دونوں بہت بڑے سانحے، بہت بڑے واقعات، خاص طور سے اس وقت جب کہ جنگ احد کے اندر بہت بڑا نقصان مسلمان آلریڈی جھیل چکے تھے 2 مہینے پہلے، بالکل اتنا بڑا، یہ پھر سے 70 صحابہ کرام، وہ 10 صحابہ کرام ٹوٹل، یہ 80 وہ 70، اللہ اکبر، اتنے بڑے پیمانے پر 150 صحابہ کرام کے قریب، اور بہترین صحابہ کرام، شہسوار صحابہ کرام، اور عالم تاریخ اسلام کے شہسوار اور جانباز صحابہ کرام 1-2-3 مہینے کے اس کے اندر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جام شہادت یہ صحابہ کرام نوش فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دھچکا لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا، اللہ کے نبی نے ایک مہینہ ان کے لیے بد دعا کی، اللہ کے نبی، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے 1 مہینہ، الا احیاء من احیاء العرب،
عرب کے ان قبیلوں میں سے جو ذکوان تھا، رعل تھا، اسیہ تھا اور بنو لحیان تھے، ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز کے اندر 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ پڑھی ہے. اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. آج بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ایک اجتماعی آفت اگر آن پڑتی ہے، جس طرح سے کورونا وغیرہ کا معاملہ آیا تھا، اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملے واپس آئیں، اللہ رب العالمین سے ہم اس کی حفاظت کی طلب کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین. لیکن اس طرح کا معاملہ جب بھی ہوتا ہے تو مسلمانوں کو واپس چاہیے کہ وہ اس طرح سے قنوت کا اہتمام کریں، قنوت کا اہتمام کریں فجر کی نماز کے اندر. اس کے علاوہ بھی نمازوں کے اندر آپ قنوت کا اہتمام کر سکتے ہیں. آخری رکعت کے اندر قنوت جو ہے پڑھی جائے، امام قنوت پڑھے. عام حالات کے اندر یہ صحیح نہیں ہے، علماء نے اسے عام حالات میں صحیح نہیں کہا ہے، بلکہ اس طرح کے خصوصی حالات جب مسلمانوں کے اوپر پیش آتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت ان صحابہ اکرام کے بارے میں بعض آیتیں بھی نازل ہوئیں. ان صحابہ اکرام کے بارے میں، یہ جو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، ان کے بارے میں بعض آیتیں بھی نازل ہوئیں، لیکن وہ آیتیں بعد میں منسوخ ہو گئیں. بعد میں وہ آیتیں اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے تحت منسوخ کر دیں. ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ تھی، بلغوا انا قومنا انا لقینا ربنا، بلغوا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا فارضانا. یہ آیت ہے جو کہ منسوخ ہو گئی قرآن مجید کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ وہ 70 صحابہ اکرام جو شہید کر دیے گئے بے رحمی کے طور پر، ان صحابہ اکرام نے کہا بلغوا انا قومنا، ہماری قوم کو ہمارا حال سناؤ، انا لقینا ربنا، ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی اور ہمارا فرضی عنا، ہمارا رب راضی ہو گئے، ہمارا رب ہم سے راضی ہے، فارضانا، اور یہ کہ ہمارے رب نے ہمیں بھی راضی کر دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا کہ جس سے ہم راضی ہیں، ہمارا اتنا انعام ہوا، اکرام ہوا کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں. یہ آیت تھی قرآن مجید کی، لیکن بعد میں اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں. خیر میرے بھائیوں، یہ واقعات پیش آتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن ایک اہم اور واقعی میں ایک عقیدے کا پھر سے وہی درس جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بتایا تھا، میں اسے دہرانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. یاد رکھیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کا علم، جس کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ اکرام کا علم، سب کا علم ملا کر بھی نبی کے علم کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے تو ہمارا علم اتنا ہی ہوگا جتنا کہ سمندر کے سامنے ایک چڑیا کے چونچ میں جتنا پانی آ جائے سمندر کے مقابلے میں، اتنا علم ہمارا ہے نبی کے علم کے مقابلے میں. لیکن ہاں، یہی معاملہ اللہ اور نبی کا بھی ہے، یہی معاملہ اللہ اور نبی کا ہے. اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم بھی محدود ہے. نبی کا علم اتنا ہی ہے، تمام انبیاء کرام کا علم، تمام انسانیت کا علم، تمام فرشتوں کا علم، تمام جنوں کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے سامنے، کتنا چڑیا کے چونچ میں جتنا علم آ جائے، بس اتنا ہی علم تمام مخلوقات کا اللہ کے علم کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سر کا تاج اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. لیکن ہاں، اسی وقت عقیدے کا یہ درس ہم دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو یہ 2 بڑے بڑے سانے ہیں جو پیش آئے، اللہ کے نبی کبھی ایسا نہیں کرتے. یہ تو بہت بڑی گستاخی ہوئی کہ ایک طرف تم اللہ کے نبی کو عالم الغیب سمجھو اور اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے بوجھتے ایسا کر سکتے تھے؟ اپنے صحابہ کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتے تھے؟ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محض انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے مبلغین کو بھیجا جن کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا. بس یاد رکھیں، نہیں، اللہ کے نبی کو علم غیب مطلق نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی کو علم غیب عطائی تھا. کہتے عطائی تھا، عطائی علم غیب تھا. ارے بھائی، اتنا کیوں تھک رہے ہو تم؟ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کو نبی مانو، کافی ہے تمہارے لیے. اللہ کے نبی کو رسول مانو، کافی ہے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہ کچھ بتایا جاتا ہے جو عام انسان کو نہیں بتایا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے، آپ کے پاس جبریل آتے ہیں، آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی صفت خاصہ ہے علم الغیب. یاد رکھیں، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ وحی کا علم ہے جو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے اوپر ممتاز کرتا ہے، یہ وہی علم ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں. اور نبی کی شان میں اس سلسلے میں ذرا بھی گستاخی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. نبی تو نبی ہیں، نبی کے پاس تو آسمان سے خبریں آتی ہیں. سبحان اللہ.
لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا، یہ دو بہت بڑے واقعات پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اور اس سلسلے میں جو نصیحتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔